ٹاپک آف دا ڈے پر بات کریں گے، وہ ہے پروہیبیشن آف الکوہول، حرمت شراب یا شراب کی حرمت، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 سے 92 کو ذرا دیکھ لیں، پھر اس کے بعد اس کے مضامین پر گفتگو ہوگی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب، یہ جوا، یہ آستانے اور یہ پان سے سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ اس کے ساتھ شراب سے متعلق قرآن میں موجود اور 2 آیتوں کا بھی مطالعہ کر لیتے ہیں، پھر آگے ہم شراب کی حرمت پر گفتگو کریں گے۔ قرآن میں ایک اور جگہ شراب کی حرمت کا ذکر آیا ہے، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ پوچھتے ہیں کہ شراب اور جوے کا کیا حکم ہے؟ کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ نفع بھی ہے، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ ایک اور جگہ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 43 443، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ ناظرین، یہ تو قرآنی آیات تھی۔ حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی حرمت کا ذکر فرمایا۔ ایک حدیث ہے، کل مسکر خمر وکل خمر حرام، ہر نشہ دینے والی چیز شراب کے حکم میں ہے اور ہر قسم کی شراب حرام ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، ومن شرب مسکرا بخست صلاتہ 40 صباحا، جس نے شراب پی اس کے 40 دن کی نمازیں غارت ہو گئیں، ضائع ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جو آدمی شراب پیتا ہے اس وقت اس کا ایمان باقی نہیں رہتا، الا یہ کہ وہ توبہ کرے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، لعنہ اللہ الخمر، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے شراب پر، وشاربہا وساقیہا، اس کے پلانے والے اور اس کے بنانے والے پر، سب پر آپ نے لعنت بھیجی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لا يدخل الجنت عاق ولا قمار ولا منان ولا مدمن خمر۔ آپ نے کئی لوگوں کے بارے میں کہا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، ان میں سے وہ جو نافرمان بیٹا ہے، یا وہ جو جوے اور پان سے اس میں لگا رہتا ہے، یا وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس طرح کی بہت سی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شراب کا پینا ایمان کے خلاف ہے، شراب کا پینے والا جنت میں نہیں جائے گا، شراب پینے والے پر اللہ کی لعنت ہے، شراب کا بنانا، اس کا پینا، اس کا بیچنا، اس کا سرو کرنا ہر لحاظ سے اسلام میں حرام قرار دیا گیا۔ ناظرین، انسانی قانون میں بھی بہت سی مرتبہ کوششیں ہوئی کہ شراب کو حرام قرار دیا جائے، اور اسلام نے بھی اسے حرام قرار دیا۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، انسانی قانون اور الہی قانون۔ یہ ایک مضمون کا نام ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور یہ تنقیحات میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں آپ نے امریکہ میں 1925 میں جو پروہیبیشن لا لایا گیا، یعنی شراب کو حرام قرار دیا گیا، وہ آگے چل کر 1933 میں منسوخ ہو گیا، اسے کینسل کر دیا گیا۔ 8 سال سے زیادہ یہ پروہیبیشن چل نہیں سکا۔ قانون کے ذریعے اس طرح معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت سی کوششیں کی گئیں اور وہ دھڑام سے فیل ہو گئیں۔ اس کے پیچھے کروڑوں ڈالر خرچ ہوئے۔ اس کے امپلیمنٹیشن کے دوران 8 سال میں 200 گورنمنٹ کے پولیس والے اور آفیسرز مارے گئے، 5,34,000 لوگ قید کیے گئے۔
1,60,00,000 پاؤنڈ کے جرمانے عائد کیے گئے۔ ان سب کے باوجود حکومت ناکام ہو گئی۔ اجازت یافتہ شراب کے بند ہوتے ہی تمام ملک میں لاکھوں خفیہ شراب خانے قائم ہو گئے۔ قانون سے بچ کر شراب کیسے بیچا جائے اس کی راہیں نکالی گئیں، اور دوست احباب ایک دوسرے کو اس کا پاسورڈ دیتے تھے اور بڑی مہربانی سمجھتے تھے۔ شراب کی قیمت پہلے سے بہت زیادہ ہو گئی۔ لاکھوں آدمی دوسرے کام چھوڑ کر اسی کام میں لگ گئے جسے ہم بوٹ لیگرز کہتے ہیں۔ ان کی ایک نئی ٹیم پیدا ہو گئی اور کم سنی کے نوجوانوں کے جرائم بڑھ گئے۔ یہ ہے دنیا میں جب بھی اسے حرام قرار دینے کی کوشش کی گئی وہ فیل ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذہن سازی نہیں ہوئی۔ صرف قانون سے معاملات طے نہیں ہوتے، اصل چیز ہے ایمان اور ذہن سازی۔ اس کے برعکس اسلامی معاشرے کی کیا خصوصیت ہے؟ عرب شراب کے بڑے رسیہ تھے، اس کے عاشق تھے اور اس چیز کے نام پر جان دیتے تھے۔ لیکن ایک آیت جو آخری آیت تھی وہ آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا کہ مدینے کی گلیوں میں جا کر وہ اعلان کرے۔ وہ اعلان کرتے پھر رہا تھا، الا بحرمت الخمور، الا بحرمت الخمور، لوگوں سن لو کہ آج سے شراب حرام ہو گئی، آج سے شراب حرام ہو گئی۔ جیسے ہی یہ اعلان انہوں نے سنا، شراب سے نفرت ہو گئی۔ شراب سے ایسی نفرت ہوئی کہ اعلان کے سننے کے ساتھ شراب کے مٹکے توڑ دیے۔ روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگ بیٹھ کر شراب پی رہے تھے، رسول اللہ کا منادی آیا اور اعلان کر رہا تھا۔ اسی نشے کی حالت میں خدا کا حکم سننے کے ساتھ احتراماً وہ اٹھے اور فوراً شراب کے دور کو روک دیا، اس کے مٹکے توڑ دیے۔ ایک شخص کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شراب پی رہا تھا، منہ سے پیالہ لگا ہوا تھا، کسی نے آ کر حرمت خمر کی آیت پڑھی، فوراً پیالہ اس کے منہ سے لبوں سے الگ ہو گیا، پھر ایک قطرہ بھی اس نے اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارا۔ مسلمان قوم میں اگر آپ سروے کر کے دیکھنا چاہیں تو دیکھ لے سکتے ہیں، آج بھی مے خوروں کی، ڈرنک کرنے والوں کی تعداد کافی کم ملے گی۔ شاید یہ قوم اب بھی دنیا کی تمام قوموں میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ پھر جو لوگ اس قوم میں شراب پیتے ہیں وہ بھی اس کو گناہ سمجھتے ہوئے پیتے ہیں، دل میں اپنے فعل پر نادم ہوتے ہیں اور بسا اوقات خود تائب ہو جاتے ہیں۔ اسلام نے اس کے لیے کوئی پروپیگنڈا مہم نہیں چلائی، نشر و اشاعت پر ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کیا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا شراب حرام ہو گئی تو لوگوں نے اسے مان لیا۔ یہ ہے الہی قانون اور انسانی قانون میں فرق۔ یہ ہے اسلام کی تاثیر، اور اسلام کس طرح سے جب حکم دیتا ہے خدا اور اس کے رسول کی بات جب مسلمانوں کے سامنے آ جاتی ہے تو مسلمان فوراً سمعنا و اطعنا کر رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اب ہم ایک سرسری جائزہ پیش کریں گے کہ دنیا کے دیگر مذاہب میں شراب کی ممانعت ہے کہ نہیں۔ مذہب میں شراب کو کس نقطہ نظر سے دیکھا گیا؟ یہود و نصارہ کی مذہبی کتابیں کیا کہتی ہیں؟ وہ ایک طرف اور ان کا عمل ایک طرف۔ ہر خوشی اور ہر غم میں ان کے ہاں شراب کی کثرت پائی جاتی ہے۔ مگر معلوم ہونا چاہیے کہ یہودی مذہب میں بھی شراب کی حرمت آج بھی کتاب میں پائی جاتی ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں نمبرز نام کی جو کتاب ہے اس میں کہا گیا کہ تو میں اور شراب سے پرہیز کر، یہاں تک کہ شراب کا سرکہ بھی نہ پی اور نہ انگوروں کا رس پینا۔ اسی طرح سے اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ایک اور کتاب میں بتایا گیا کہ شراب ہنگامہ کرنے والی ہے اور جو کوئی ان سے فریب کھاتا ہے وہ دانا نہیں ہے۔ کرسچنز میں آج دیکھیں گے آپ کہ شراب بہت کامن ہے، لیکن ان کے ہاں بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ کے ماننے والے ہیں اور نیو ٹیسٹمنٹ، اس میں بھی کچھ آیتیں ہیں جو شراب کی حرمت کے سلسلے میں ہی، لیکن لوگوں نے اس کا پالن نہیں کیا۔ جو لیوک ان کی جو کتاب ہے اس میں بتایا گیا کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا اور ہرگز نہ میں نہ کوئی شراب پیے گا، یہ اس کے مقرب بندوں کی نشانی بتائی گئی۔ ہندوازم اس میں بھی
کئی کتابوں میں شراب کی حرمت کا ذکر آتا ہے۔ یاسکاچاریہ انہوں نے بتایا ہے کہ 7 بڑے گناہ ہیں، ان میں سے چوری، زنا، قتل اور حسد اور بے ایمانی اور گناہوں کا بار بار کرنا اور شراب کا پینا، رگ ویدا میں یہ بات آئی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں وہ اپنی عقل کھو دیتے ہیں اور گندی بکواس اور حفوات کرنے لگتے ہیں اور ننگے ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، یہ بھی رگ ویدا کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سے منو سمرتی میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ہے شراب کا تذکرہ، لیکن تھوڑا سا چینج آپ کو ملے گا۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ گوشت کھانے میں کوئی گناہ نہیں ہے، شراب پینے میں کوئی گناہ نہیں ہے اور جنسی عمل میں کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ وہ نیچرل طریقے سے ہو۔ اگر کوئی اس سے رکتا ہے تو زیادہ اجر ملے گا، بڑا ثواب ملے گا، گویا کہ تھوڑا سا دروازہ وہاں کھولا گیا۔ بدھزم کے اندر بھی صاف طور پر شراب پینے کی ممانعت آئی ہے۔ ان کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اس میں کہا گیا کسی بھی جاندار کو ہلاک نہ کرو، جو چیزیں تمہیں نہ دی گئی ہوں اسے حاصل نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، نشہ آور اشیاء کا استعمال نہ کرو، ناجائز جنسی تعلقات استوار نہ کرو۔ یہ بدھزم کی تعلیمات ہیں۔ جینزم، اس میں بھی شراب کی ممانعت آئی ہے اور وہ بہت سخت ہے اس معاملے میں۔ خواتین و حضرات، یہ بعض مذاہب کا تذکرہ میں نے کیا ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے شراب نوشی کے جو نقصانات ہیں اس کا ذکر کروں گا۔ شراب کے نتیجے میں جو اموات واقع ہوتی ہیں، 2012 کا ایک نمبر بتاتا ہے مرنے والوں میں 5.9% گلوبل ڈیتھ، یعنی 3.3 ملین ڈیتھس شراب کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ شراب کی وجہ سے جو بیماریاں آتی ہیں وہ 61 قسم کی ہیں اور اس کی وجہ سے موت بھی واقع ہوتی ہے۔ اسی طرح سے یہ معلوم ہوا کہ 3,89,000 کیسز آف کینسر وہ شراب کی وجہ سے ہیں۔ روڈ ٹریفک کے ایکسیڈنٹس اور اس کے اموات، اس کا بھی ڈیٹا ہمیں ملتا ہے۔ ہندوستان میں جو نیشنل فیملی ہیلتھ سروے 3 ہے، اس میں معلوم ہوتا ہے کہ 15 سے 49 ایئرز کے درمیان کی جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ جو مظالم ہوتے ہیں ان میں سے شراب پی کر ظلم کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ ان میں سے 10% ایسے ہوتے ہیں جو سیکسول وائلنس سے بھی گزرتے ہیں۔ اس میں سب سے کم ہماچل پردیش ہے، یعنی جو وائلنس ہوتا ہے اس میں 6% وائلنس شراب کے نشے میں ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ بہار ہے، جو ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے، گھروں میں عورتوں پر جو مظالم ڈھائے جاتے ہیں ان میں سے 59% وہ مظالم ہیں جو شراب کے نشے میں کیے جاتے ہیں۔ کرناٹک 25%، یعنی جو مظالم آن ریکارڈ آتے ہیں ان میں سے 25% شراب کے نشے میں اس طرح کے مظالم کرتے ہیں۔ اور چنئی کے اربن علاقے میں جو سلمز پائے جاتے ہیں وہاں معلوم ہوا کہ وائف بیٹنگ، جو بیویوں کی مار پیٹ کرتے ہیں، اس کی بھی ایک بنیادی وجہ شراب کا نشہ ہے۔ خواتین و حضرات، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ شراب کے بے شمار نقصانات ہیں، دنیا آج اسے مانتی ہے، اس پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، مذاہب کے اندر بھی شراب کی حرمت کا ذکر ہے، لیکن کوئی ہے نہیں سیریسلی اٹھ کر کھڑا ہو اور شراب کی حرمت کا مطالبہ کرے۔ چھوٹی چھوٹی مہمیں چلی ہیں، مہاراشٹر میں عورتوں نے کچھ مہم چلائی، آندھرا پردیش میں عورتوں نے کچھ مہم چلائی، جس کے نتیجے میں شراب پر پابندی لگائی گئی، لیکن ہوا یہ کہ جیسے شراب پر پابندی لگتی ہے تو بوٹ لیگرز تیار ہوتے ہیں اور اسے جو ہے کالے مارکیٹ میں، بلیک مارکیٹ میں شراب ملنے لگتی ہے جو ڈینجرس ہے، اس کے پینے کے نتیجے میں بے شمار لوگ مرتے ہیں۔ تو غور کرنے کی بات ہے، اسلام شراب کی حرمت پر اتنا زور دیتا ہے۔ ہمارے انڈین کانسٹیٹیوشن میں بھی لکھا ہوا ہے، جو ڈائریکٹیو پرنسپلز ہیں ان میں سے لکھا ہوا ہے کہ ان پرٹیکولر the state shall endeavor to bring about prohibition of consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health۔ یعنی ہمارا دستور یہ کہتا ہے کہ جو دوا کے مقصد سے اسے چھوڑ کر ہم ایک ایسی قانون سازی کریں جس کے نتیجے میں ہمارے ملک سے شراب ختم ہو جائے۔ ہمارے سیاستدانوں کو اس سے دلچسپی کم ہے۔ دستور کے دیگر ڈائریکٹیو پرنسپلز کو تو وہ اٹھاتے ہیں اور اس پر کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن شراب کو مکمل پابندی نہیں لانا چاہتے۔
جس کے بے شمار نقصانات دنیا کے سامنے ہیں۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے روز اول سے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ اس کی آیتوں میں، اس کی تعلیمات میں کوئی کرپشن نہیں ہوا، اس کے ہاں کوئی چور دروازے سے شراب کا راستہ نہیں نکالا گیا، اور آج بھی مسلمانوں کی بہت بہت بڑی تعداد شراب کو حرام سمجھتی ہے۔ تو ہمیں اس بات کو اس ملک میں اٹھانے کی ضرورت ہے کہ اسلام شراب سے پاک معاشرہ چاہتا ہے۔ آئیں ہم اور تم مل کر ہمارے ملک کو شراب کی لعنت سے پاک کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔